ان جوانوں سے مخاطب ہوں، اگر فاٹا کو 3% کوٹا ملے، تمہارا کوٹا کاٹ کے صرف 1% ملے، تو میں کہتا ہوں اس کے خلاف اپنی تو گزارش نہیں کہ اگر ظلم بین ایسے خلاف کھڑا وہ کے نوم حسینیت ہے، صرف نماز پڑھو کے نوم حسینیت نش کنڈ جارو، روزائے گنو کے نوم صرف روزائے گنو کے نوم حسینیت نش، سبیل شو کے نوم حسینیت نش، بلکہ کون کون ظلم بین اے ظلم خلاف، یعنی اگر ظلم عراق کر بین تو ادان آواز ہنٹو کے نوم حسینیت ہے، اگر ظلم فلسطین میں جا بین مسلمان دار تو کھڑا وہ نوم حسینیت ہن، اگر ظلم غزہ میں جا بین رسے خلاف آواز اتھل تو کے نوم حسینیت ہن، اگر ظلم تھے پاکستان تو جکی بین رسے خلاف آواز بلند تو کے نوم حسینیت ہن، اگر ظلم 73 سالوں میں جا سرزمین گلگت میں جا مگر تو ساتھ بین آئینی حق نہ لیجن گچ گچا لگا ادے تھے ٹک چبیرن انسی خلاف محرم الحرام میں جا آواز بلند تھے تم حیثیت منوایا تو کے نوم کا حسینیت ہن۔ 73 سال جو کہ ظلم اکبئی تھے، یہ خیال ہے۔ اگر میں یہ بات یعنی معمولی اشارے میں کہوں تو اتنا کہوں گا، اگر تھے ٹیلنٹ کھلا پھت تھے زمینی چگہ بودی لمبا کی وائی گفتگو انشاءاللہ حسینیت تو کہ صرف ماتمی پرمر لئی تو بس حسینیت ماتم تھی اس تو حسینیت نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ نوحہ کناں ہونے کی ضرورت ہے، جس پہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ مثلا آزاداری رکھی دی تو مریوں کے تیار ہنس، اگر حقوق کو حصول رکھی دی تو خاموش ہنس، یہاں بھی آپ سے خراج مانگا جا رہا ہے تونڈا۔ مثلا کہ جوانی آزاداری کر میرین ان کے تو کر آزاداری ان ملک مجامگت ہے آئینی مذہبی حق ہے نا، او جوانی یکی او پڑھا لکھا تین کشنے پڑھنن کے مپیری بیین اینو ساتھ انو جملہ مجا گفتگو کی نوش کہ کالجر ہنت کہ یونیورسٹیوں مجا ہنت یونیورسٹی جو فارغ التحصیل بیینت قابل ہنت اے پلس اے گریڈ مجا او اے لیول مجا تعلیم حاصل تھانت ملتی سرمایہ ہنت۔ میں ان جوانوں سے مخاطب ہوں، اگر فاٹا کو 3% کوٹا ملے، تمہارا کوٹا کاٹ کے صرف 1% ملے، تو میں کہتا ہوں اس کے خلاف اپنی ڈگریوں کو لے کر اپنی یونیورسٹیوں سے باہر نکل کے مرنے دم تک احتجاج کرنے کا نام بھی عین حسینیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے عصر یزید کا دشمن چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم میرٹ پہ آ جاؤ گے، کوالیفائی کرو گے۔ اب معلوم ہو چکا ہے یہ دھرتی بنجر نہیں ہے، یہ بڑھے گا تھا۔ اب سرزمین گلگت بلتستان کو ہمارا مشترکہ دشمن سمجھ چکا ہے، جیک سمجھا وہ ان تو گر نے دھرتی بانچ پنے شکار نش۔ اب اس میں ڈاکٹرز نکلنے شروع ہو گئے، اب اس میں انجینئرز پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ حد تو یہ ہے کہ دنیا کے 6 بڑے سائنسدانوں میں سے ایک تمہارا سائنسدان شامل ہے ہنانوش۔ کیسے ان کو روکا جائے؟ یہاں سے عسکری طاقتوں کے اندر دیکھیے مسلسل آپ کے جوان آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ سیاست کے اندر دیکھیے تمہارا جوان آگے بڑھتا ہے، سب سے بڑا بزنس مین تمہارا نکلتا ہے، سیاست کے اندر سب سے بڑا سیاستدان تمہارا نظر آتا ہے، بزنس مین تمہارا نظر آتا ہے، چائنا روٹ تمہارے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ تو اب تو اسے دور بھیٹ کے سوچنا تو پڑے گا کہ کیسے روکیں۔ تو کہیں کوٹا روکتا ہے، کہیں تمہارے کاروبار کو نقصان پہنچاتا ہے، کہیں تمہاری آئینی حیثیت کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ اسلام آباد کی اسمبلی میں پہنچ جائے۔ دیکھیں جہاں تم ستم کرو گے، یہ بات تو مسلم ہے، جہاں تم ستم کرو گے وہاں کربلا بنے گی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ وہ وقت آ جائے گا جب حسینی لہو جوش مارنا شروع کرے گا تو سارے حقوق ملنے شروع ہو جائیں گے۔